الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون قال النبي صلى الله عليه وسلم تجاوزوا عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دنیا میں آدمی خرید و فروخت کرتا ہے، معاملات کرتا ہے، تو بعض لوگ اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، وقتی طور پر خوش بھی ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنا فائدہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر چیز کا ریٹ طے ہوا، وزن بھی طے ہوا اور تولنے میں دکھا دیا کہ میں نے برابر مکمل تول کے دیا ہے، حالانکہ وہ تول میں اور ماپ میں وہ کمی کر رہا ہوتا ہے۔ تو وقتی طور پر 10 روپے، 20 روپے، 50، 100، 500، 1000 کا ایک گاہک سے وقتی طور پر فائدہ اٹھا لینا، اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی کبھی ہم رب تعالیٰ کا فرمان پڑھیں کہ اللہ کیا فرماتے۔ فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، تباہی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرے۔ وہ کہتے ہیں نصیحت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا ایک جملہ ہی کافی ہے، اللہ کے کلام کا تھوڑا سا حصہ ہی کافی ہے نصیحت کے لیے۔ اس سورت کی ابتدا دیکھیں آپ، ہر سورت کی ابتدا تقریباً قرآن کریم میں رحمت سے ہوئی ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں ان کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے غضب اور غصے سے کی ہے۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ میری بات سمجھ آ جائے گی۔ در حقیقت سب سے پہلے میں نے یہی بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے کلام میں نے پڑھی۔ بعض صورتوں کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے غصے سے فرمائی ہے۔ اکثر دیکھیں رحمت ہے، سورہ فاتحہ دیکھیں رحمت ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسے رحمت کا مضمون شروع ہوا۔ سورہ بقرہ کی ابتدا دیکھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کتاب کی صداقت، حقانیت اللہ بیان فرما رہے ہیں، اور قرآن کریم ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ سورہ آل عمران کی ابتدا دیکھیں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فرمایا اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور سب کو تھامنے والا وہی ہے القیوم۔ آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے پر ہے، تو رحمت ہی رحمت ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سب تعریفیں
اللہ کے لیے جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں کا موجد اور ایجاد کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے۔ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کے ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ کیسا پیارا مضمون ہے، کوئی غصہ نہیں ہے اس میں، بالکل اللہ تعالیٰ کا کوئی غصہ نہیں ہے اس میں۔ تو اکثر صورتیں قرآن مجید کی وہ غصے سے شروع نہیں ہوتی، چند صورتیں ایسی ہیں جو غصے سے شروع ہیں۔ البتہ ایک صورت ایسی ہے کہ اللہ نے اس صورت کو جب شروع کیا، غصہ نہیں ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا، لیکن صورت کی عظمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو لفظ صورت سے شروع کیا ہے۔ سورہ النور سورۃ انزلناہا وفرغناہا، یہ ایسی صورت ہے جس کو ہم نے اتارا اور اس کے اندر جو احکام ہے وہ ہم نے فرض کیے ہیں۔ تو اکثر صورتوں کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ غصے سے نہیں ہوئی۔ یہ چند مثالیں کافی ہیں۔ اب آ جائیں کہ قرآن مجید کی بعض صورتوں کو اللہ نے جو شروع کیا وہ کس سے شروع کیا؟ غصے سے۔ سورہ التوبہ کی ابتدا ہے اور اللہ فرماتے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، برات ہے، بیزاری ہے، لا تعلقی کا اعلان ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین سے نہ میرا تعلق ہے اور نہ میرے رسول کا تعلق صلی اللہ۔ یہ صورت غصے سے شروع کیا اللہ نے، بہت غصہ ہے، میرا شرک والوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے شرک والوں سے۔ غصہ ہے یا غصہ نہیں ہے؟ یہ غصہ ہے۔ آئے ایک اور صورت آپ کو بتاتے ہیں کہ جس کی ابتدا غصے سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی تمہید ذکر نہیں کی، 28واں پارہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ المنافقون کو شروع کیا، کوئی اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا ابتدا میں ذکر نہیں کی، فرمایا شروع کر دیا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آئے، یہ منافقین جب آئیں اور یہ کہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ سن لیں واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تو جانتے ہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق جھوٹے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے غصے کا اظہار فرمایا۔ ان منافقین کی بات پر کوئی اعتماد نہ کرنا۔ آپ ایک سورہ برات کی ابتدا دیکھ لیں، ایک آپ دیکھ لیں سورہ منافقون کی ابتدا۔ آج کی یہ صورت جس کی ابتدائی آیات میں نے پڑھی ہے، یہ صورت بھی اللہ کے غصے سے شروع ہو رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے۔ میں اس کو بھی بعد میں ذکر کروں گا، اس سے پہلے ایک اور صورت کا حوالہ دیتا ہوں۔ فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، تباہی ہے کس شخص کے لیے جو منہ پہ بھی تانے دے اور پیٹھ پیچھے بھی عیب نکالے، اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، اور کوئی کام نہیں ہے اس کو سوائے تانے دینے کے، سوائے عیب نکالنے کے، اور کوئی کام نہیں اور کوئی مصروفیت نہیں ہے۔ ایک قیمتی زندگی کا بہت سارا سرمایہ اسی میں خرچ کر دو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غضب سے، غیظ سے محفوظ فرمائے۔ کیا فرمایا؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ بڑا وقتی طور پر تو مزہ آ گیا، کیا ایسا ہاتھ پھیرا کہ پتہ ہی نہیں چلا اس کو، ہاتھ تو آپ نے پھیر دیا اور یہ پتہ نہ چلا کہ آپ نے ہاتھ اپنے اوپر پھیرا ہے۔ یہ چند دنوں کے بعد نتیجہ نکل آئے گا۔ کیا کہتے ہیں ہماری سادہ زبان میں؟ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر ہاں نہیں ہے۔ قرآن پڑھو، چند اس کی جو ہے آیات، اس کا ترجمہ سن لو، دل کا زگ اتر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے، بربادی ہے کن لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، فرمایا کہ جب وہ لوگوں سے اپنا حق لیتے ہیں پورا پورا وصول کرتے ہیں کہ کمی اس میں نہ ہو۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب لوگوں کو ماپ کر چیز دینی ہو، ناپ کر چیز دینی ہو یا وزن کر کے دینی ہو، یخسرون، تو اس میں کمی کر دیتے ہیں، لوگوں کا حق پورا نہیں دیتے۔ آج کل بھی ہوشیار بندہ وہی سمجھا جاتا ہے اپنا حق پورا وصول کر لے، میں تو پائی پائی نکلوا لوں گا،
لیکن دینے پہ پائی پائی نہیں دوں گا، پائی پائی نکلوا لوں گا، لیکن دیتے وقت ایسا نہیں کروں گا، میں اس کو اتنا مجبور کروں گا، میں اس کو بار بار میں اس کو چکر لنگواؤں گا، کچھ دوں گا کچھ کھا جاؤں گا۔ کتنا تو کھا جائے گا، یہ بتا تو کتنا کھا جائے گا؟ آج کل تو معدے ویسے خراب ہے، پتہ تو کتنا کھا جائے گا، صحت ویسے آج کل کمزور ہے، دوسرے کا مال کتنا ہڑپ کر لے گا۔ یہ سورت کی ابتدائی آیات کا ترجمہ آپ نے سنا ہے، یہ ابتدا بھی اللہ کا غصہ ہے، اور اگلی آیت تو میرا دل پھٹ رہا ہے کہ میں اس کو پڑھ کے ترجمہ آپ کے سامنے کیسے کروں میں۔ پہلے آپ دوبارہ اس کو دہرائیں، اللہ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ہلاکت ہے؟ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں، اور جب لیتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اس ایک اگلی آیت جس کا میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں سننے کے بعد، یہ ظاہری آنکھوں سے آنسو بہانے کو دل نہیں کرتا، بلکہ دل کی آنکھوں کو رونے پر آدمی مجبور کر دے اور کہے کہ ندامت کے آنسو بہا۔ اللہ نے کہا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کیا فرمایا؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ میرا تو جگر پھٹتا ہے کہ میں رب تعالی کی اس آیت کا کیسے میں حساب دوں اگر کوئی ایسا معاملہ میں کروں تو۔ الا یظن، یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگ، کیا ان کو اس بات کا گمان اور خیال نہیں ہے اولئک انہم مبعوثون کہ انہوں نے قبروں سے اٹھنا بھی ہے؟ انہوں نے قبروں سے، چلو آج تو 3000 کی ڈنڈی مار لی نا، چل اس گاہک کو 3000، اس کو 2000، اس کو 500۔ رب تعالیٰ کے کلام کو سمجھے نہیں آپ حضرات؟ کیا فرمایا؟ الا یظن، ان کو خیال نہیں آتا اولئک انہم مبعوثون کہ انہوں نے قبروں سے اٹھنا نہیں ہے۔ وہ دن کون بچائے گا مجھے بتائیں تو صحیح۔ آج ایک دوسرے کا کوئی نہیں ہے، شاید آپ ظاہری الفاظ پہ جائیں، میرا دوست، میرا جگری، میرا فلانا، میرا فلانا، آج کوئی کسی کا نہیں ہے، تو قیامت کے دن کون کس کا ساتھ دے گا؟ مجھے یہ حصہ جب بھی میں پڑھتا ہوں میرا دل کانپ جاتا ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، قبروں سے اٹھنا نہیں ہے انہوں نے۔ کس دن؟ لیوم عظیم، ایک بڑا دن ہوگا اس میں۔ وہ کون سا دن ہے میرے پروردگار؟ فرمایا وہ دن وہ ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور کیسے کھڑے ہوں گے؟ ذرا سورہ نبا کی آیات آپ ساتھ ملائیں۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جبریل جیسا فرشتہ اور باقی فرشتے صف بستہ چپ کر کے کھڑے ہوں گے۔ مجال ہے کوئی بول جائے؟ اتنا روب ہوگا کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ سب لوگ کہیں گے حساب ہی شروع نہیں ہو رہا۔ کوئی کہے گا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرات سارے کے سارے ڈر چکے ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ کہیں گے نفسی نفسی، ہمیں کچھ نہ کہو، جرت نہیں ہو رہی، ہمت نہیں ہے۔ میں اور آپ تو خیر بے باک ہو گئے ہیں، ہاں جی، فکر ہی نہیں ہے، لوگوں کو توجہ ہی نہیں ہے۔ مال جو دے دیا وہ کون سا مال؟ ناقص مال، 2 نمبر مال دے دیا، پیسے لے لیے 1 نمبر کے۔ وقتی طور پر خوشی بڑی ہوتی ہے، آپ کا مال نکل گیا، ہاں نکل گیا، نکالا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا یوم یقوم الناس، سب جائیں گے، ہاں جی، سامنے ہر پیغمبر کہے گا نہ میرے پاس نہ، بس مجھے رب تعالیٰ سے بہت ڈر لگ رہا ہے، نہیں، کدھر جائیں، حساب ہی شروع نہیں ہو رہا۔ آخر سارے پیغمبر کہیں گے کیا؟ محمد سے بات کرو، صلی اللہ، محمد سے بات کرو۔ محمد کس کا نبی؟ میرا اور آپ کا نبی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے پاس آئیں گے لوگ، میں اپنا سر سجدے میں رکھ دوں گا، اتنی اللہ کی حمد و ثنا کروں گا جو اللہ مجھے اسی وقت الہام فرمائیں گے، ان کلمات کے ساتھ لمبا گھنٹوں کا سجدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے حضور کی حمد و ثنا سے اور کہیں گے اے محمد ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے۔ کیا منظر ہوگا جب انبیاء کا یہ حال ہوگا، تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، پتہ نہیں میرا آپ کا کیا بنے گا۔ ارفع راسک، آپ اپنا سر اٹھائیے۔ سل توتا وشفع تشفع، سفارش آپ کریں قبول میں کروں گا۔ سل توتا، آپ مانگے عطا میں کروں گا۔ میں تو اتنا کہتا ہوں کہ حضور اتنا کہہ دیں صلی اللہ
بس اتنا کہہ دیں کیا یہ میرا امتی ہے، کام بن جائے گا۔ حضور اپنا قرب نصیب فرما دیں صلی اللہ کیا فرما رہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ انہوں نے قبروں سے بھی اٹھنا ہے، اور کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ رب العالمین کے سامنے۔ اس کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوگا کیا حال ہوگا؟ کیا ایک جھڑکی بھی اللہ کی ہم برداشت کر سکتے؟ اتنا میرے رب نے پوچھ لیا تو نے یہ کیوں کیا؟ ہمیں تو اس کی بھی سکت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ناپ تول میں کمی نہ کرے، اللہ تعالی حلال طریقے سے تجارت جاری رکھے، انشاءاللہ اس حلال طریقے میں اللہ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ میرے پاک نبی کی ایک حدیث اور سن لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحم اللہ رجلا، میں محمد دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسے مرد پر رحم کرے جو نرم ہو۔ کس وقت نرم ہو؟ اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، رواہ البخاری۔ امام بخاری نے اس حدیث کی تخریج کی ہے، فرمایا جب فروخت کرے تو تب بھی اخلاق کے ساتھ، جب کوئی چیز خریدے تو اخلاق کے ساتھ، اور جب کسی کا قرض دینا ہو تو اخلاق کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا میری اس مرد کے لیے رحم کی دعا ہے، اللہ ایسے بندے پر کیا فرما؟ رحم فرما۔ حضور علیہ السلام نے چند لوگوں کے لیے رحم کی دعا فرمائی، فرمایا رحم اللہ عبدا او کما قال صلی اربعا قبل العصر، جو بندہ 4 رکعت سنت نماز پڑھے، بہتر ہے 2 کر کے پڑھے، عصر سے پہلے کی سنت غیر مؤکدہ وہ پڑھے، حضور نے فرمایا میری دعا ہے اللہ اس پر رحم فرمائے صلی اللہ۔ ایک آدمی تھا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کے نوکر تھے، اس نے نوکروں کو کہا ہوا تھا کوئی تنگ دست ہو تو اس کو قرضہ معاف کر دینا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ نے کہا کیا کرتا تھا تو؟ کہا تو نے مجھے مال دیا، پروردگار اس مال میں نے بس اتنا کیا کہ جو تنگ دست ہوتا تھا میں اس کو معاف کر دیتا تھا۔ فراڈی کو معاف نہیں کرنا، کس کو معاف کرنا ہے؟ واقعتاً جو تنگ دست ہے اس کو معاف کرنے کا ثواب ہے۔ اپنے نوکروں کو کہتا تھا اس کو تنگ نہ کرنا، معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا اپنے فرشتوں کو، فرمایا میرا یہ بندہ یہ معاف کر کے آیا ہے لوگوں کو۔ کیا کر کے آیا ہے؟ یہ دنیا میں معاف کر کے آیا ہے۔ کیا نحن احق بذلک منہ، حالانکہ معاف کرنے کا حق تو زیادہ ہم رکھتے ہیں۔ اے میرا بندہ اگر تو معاف کر کے آیا ہے تو آج اس کی جزا سن۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کیا؟ اے میرے فرشتوں تجاوزوا عنہ، تم اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دو، تم سارے گناہ ختم اس کے، کیونکہ یہ بندہ ہو کے معاف کر کے آیا ہے، میں تو ویسے رب العالمین ہوں، میں اس کو کیسے سزا دوں گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ آپ اپنے کاروبار کو امانت دیانت سے چلائیں، اللہ اس کاروبار میں ضرور برکت ڈالیں گے، اس لیے کہ صحابہ نے کاروبار کیے اور اللہ نے ان میں کیا ڈالی ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔